اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان صلاۃ الاستخارۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان صلاۃ استخارہ کا طلب خیر کی نماز جی بیان نماز استخارہ کا ابو حنیفہ عن ناصح عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعلمنا الاستخارۃ کما يعلمنا السورۃ من القرآن۔ روایت کی گئی ہے ہاکذا رواہ القاسم بن حکم عنہ امام صاحب سے اور بھی راوی نے روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخرجہ ترمذی والنسائی عنہ و عند ابی داؤد عن جابر مثلہ سنت میں پہ روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تعلیم دیتے ہمیں سکھاتے ہمیں استخارہ جیسے سرکار سکھاتے تھے ہمیں سورت من القرآن جی جس کام کو ہم بالکل چھوڑ گئے ہیں تو استخارے دوجاں کو کرانے ہیں تسی استخارہ کر کے دو اچھا جی ٹھیک استخارہ کرنا تو سے میں کراؤں ہاں جی روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے ہمیں استخارہ کی جیسے سکھاتے تھے ہمیں سورۃ من القرآن، یعنی جس التزام کے ساتھ سرکار قرآن سکھاتے تھے نا اسی التزام کے ساتھ سرکار ہمیں فرماتے تھے بھی طلب استخارہ کیا کرو طلب خیر کیا کرو جی۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارۃ فی الامر کما يعلمنا السورۃ من القرآن۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سکھاتے تھے ہمیں استخارہ یعنی اس کی صورت اور اس کی نماز طریقہ کار فی الامر معاملے میں کام میں جیسا کہ سرکار تعلیم دیتے تھے ہمیں سورت من القرآن کی جی۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکھاتے تھے ہمیں استخارہ کسی معاملے میں جیسا کہ سکھاتے ہمیں سورت من القرآن سورت من القرآن۔ اگلی روایت پڑھنا پھر حاشیہ پڑھ دیں وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اراد احدکم امرا فلیتغدى وليركع ركعتين من غیر الفریضة ثم یقل اللهم انی استخیرک بعلمک واستغفرک بقدرتک واسألک من فضلک فانک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في معيشتي وخيرا لي في عاقبة أمري فيسره لي وبارك لي فيه وزاد في رواية وإن كان غيره فاقدر لي الخير فقدر لے یا رب اللہ پھر جانا ہے کہ میں مدرس کی میں بڑھا گا حيث كان ثم ردني به۔ دھیان چکیتے ہیں قابو رکھنا اپنے آپ نے ایڈا جنا ہو گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سند ہوئی ہو اور ایک روایت میں ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے کہ جب ارادہ کرے تمہارا کوئی ایک امرن کسی کام کا نادرن مباحن جی
تے اندے وچ تردد ہے بھی کراں کہ نہ کراں، تو اس وقت کیا کرے؟ پس چاہیے کہ وضو کرے، چاہیے کہ اور چاہیے کہ پڑھے 2 رکعتیں فریضہ کے علاوہ، فرض نہ ہوں۔ بین استور لکھیا اگر وہ سنت 2 رکعتاں پڑھیاں نے نا تاں بھی ٹھیک نہیں جی، تے وہ شادیاں سونا تو رات نو ہے نا، چلو دن نو بھی سو جی تو استخارہ ستا ہے استخارہ کرتا پیا جی، پھر نہ چھیڑیا جی، کی کرتا پیا استخارے بچے نے چھیڑیا جی نا جی۔ ظاہر ہے جس لئے بزنس ہونا ہے تو پھر تو ہر 5 منٹوں بعد نواں سونا ہے، اٹھ کے دسنا ہاشم تیرا استخارہ اے، پھر تو لیا پیسے مولی کے نہ شاکر، پھر حضرت صاحب اندر گئے 10 منٹوں بعد تیرا استخارہ ہے، نکلے کڑی کڑی سوندے نے کڑی کڑی اٹھتے ہیں جی۔ اچھا جی، تو پھر چاہیے کہ کہے اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے طلب خیر کرتا ہوں، بعلم کا تیرے علم کے ساتھ، اور واستقدرک بقدرتک، اور میں تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں تیری قدرت کے ساتھ، اور سوال کرتا ہوں میں من فضل کا تیرے فضل سے جی۔ حضرت جابر کی حدیث ہے من فضل کا العظیم، بڑے فضل سے، پس بے شک تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو قدرت والا ہے میں قدرت والا نہیں ہوں، اور تو علام الغیوب ہے، اے اللہ اگر ہے یہ معاملہ، اگر او ویکھ وایو سمی ہے بعین ہی کہ اس معاملے دا کی کرے نہ لوے انہوں عربی آوے تو تاں اتھے اردو ٹھوکی پیا ہوئے جی، تو نماز ٹوٹی پی ہوئے جی، کہ ان کانا حاضر الامر خیرن، میرے لیے خیر ہے میرے معیشت میں، میرے وفی دینی، میری زندگی میں میرے دین میں بہتر ہے، اور بہتر ہے میرے لیے فی آ کے باتیں امری، اے فی آجل امری، بے قیامت نو بھی میرے واسطے دنیا میں بھی بہتر ہے تے انجام کار بھی بہتر ہے۔ وہ سمجھ آؤندی پئی ہو انج تے نہیں پہ تھے انج دے کام کرنے پہ قبر تے لتر پہ پین بے یا اللہ دنیا وچ بھی ہے، دنیاوی لحاظ نال دین دے لحاظ نال بھی بہتر ہے تے انجام کار بھی بہتر ہے، تو یا اللہ آسان کر دے اس کو میرے لیے، کی کر دے تے اور برکت دے دے میرے لیے اس میں، ہوے فقدر ہولی ویسر ہولی جی، اے مطلب بھی جی جی۔ ایک اور زیادہ کیا ہے کہ روایت میں یہ بھی نال کہ یا اللہ اگر ہے غیر اس کا جی، بین کانا غیرہ ہو جی، اگر یہ کام خیر نہیں اس کا غیر خیر ہے تو پس فقدر لی الخیر جی، پس مقدر کر دے میرے لیے خیر کو، ہے سکانا جہاں ہے، تو پھر راضی کر دے تو مجھے اس کے ساتھ، راضی کر دے اس کے ساتھ جی۔ پڑھو بسم اللہ الرحمن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ارادہ کرے تمہارا تو یہ کسی معاملے کا، پس چاہیے کہ وضو کرے، اور چاہیے کہ پڑھے 2 رکعتیں فریضہ کے غیر سے، پھر چاہیے کہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستغفرک بقدرتک واسألک من فضلک فانک تعلم ولا اعلم وتغفر ولا اقدر وانت علام الغیوب۔ اے اللہ اگر ہے یہ معاملہ خیر میرے لیے میری معیشت میں، اور خیر میرے لیے میرے آخرت کے انجام میں، بس آسان فرما دے اس کو میرے لیے، اور برکت فرما میرے لیے اس میں۔ اور زائد ایک روایت میں اگر ہے خیر، زیادہ کیا ایک روایت میں، جن ایک روایت اے لفظ بھی ہے اگر ہے خیر اس کا غیر، بس مقدر کر میرے لیے خیر جہاں ہے، پھر راضی کر دے تو مجھے اس کے ساتھ۔ آگے سمجھے جی۔ ایک منٹ بعد یعلمون الاستخارۃ فی الامر صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی طریقہ استخارے کا نماز کے ساتھ اور اس کا غیر بھی دعا کون سی مانگنی ہے۔
اور حدیث روایت کی ہے اس کو امام بخاری اور اربع نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطول اور روایت کی ہے اس کو ابن حبان عن ابی ہریرہ و ابی سعید خدری والحاکم عن ابی ایوب بے روایات مختلفہ قضا فی شرح القاری و قاری ملا علی قاری کی شرح اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں عند البخاری وغیرہ یہ لفظ ہیں کہ سکھاتے تھے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ سارے امور میں، جیسا کہ سرکار سکھاتے ہیں ہمیں سورت من القرآن جی، تو سرکار فرماتے کہ اذا ہم احدکم بالامر الحدیث۔ اچھا جی، انہوں سنیا جی مسئلہ مراد اس سے امر مہم نادر الوقوع محتم بشان تے موتنا بحصول جس کے حصول کا ارادہ کیا گیا، ایسا مثلا سفر کرنا ہے تو اس سفر پہ جاؤں کہ نہ جاؤں جی، مکان بنانا ہے یہاں بناؤں کہ نہ بناؤں، تجارت کرنی ہے وام صالحہ، یہ مراد ہے، یہ نہ کہ کھانا اور پینا جو کہ معتاد ہے، ہن چاہ پینی تے استخارہ کرنا بھی چاہ پیما کہ نہیں بھائی، سمجھا جی مسئلہ۔ اچھا جی، اور وذالک اور یہ بھئی یہ کرنا بھی تو نالے بعد اس کے یہ کہ ہو وہ مباح ہوئے، اگر شرن او فرض ہے سنت ہے تو وہ تو ہے ہی ہے، تو جے شرن او حرام مکروہ تو اس کو بچنا ہے جی، کم کی ہوئے مباح ہوئے، اور بندہ متردد ہو اس کے نفع میں اور اس کے بے نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، خیر بھی ہو سکتی ہے تے شر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہو وہ خیر محض جی ولو کانا محضن، تو اگر وہ کام خیر محض ہے تو اب استخارہ یہ نہیں کرنا کہ کروں کہ نہ کروں، اب استخارہ کرے اس کے لیے معین کرنے کے لیے اس کے وقت کو اور اس کی حالت خاصہ کو، اے کرے کہ اے جڑا کام کرنا ہے یا اللہ جی کس وقت کراں تے بہتر ہوے گا جی، سنے ہی اے گل ہے جی اگے جی۔ بیان صلاۃ ضحیٰ کا، چاشت کی نماز کا بیان۔ صلاۃ ضحیٰ کا ابو حنیفہ عن الحارث عن ابی صالح عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم فتح مکہ وضع علامتہ یوم ظرف نام یوم فتح مکہ وضع علامتہ ودعا بماء فصبه علیہ ثم دعا بثوب واحد فصلى فيه، زاد في رواية متوشحا با فی روایت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع علامته يوم فتح مكة ثم دعا بماء فأتي به في جفنة فيها خبز العجين فاستتر بثوب فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشح به ثم صلى ركعتين، قال أبو حنيفة وهي الضحى۔ وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يوم فتح مكة علامته ودعا بماء فأتي به في جفنة فيها أثر عجين فاغتسل وصلى 4 أو ركعتين في ثوب واحد متوشحا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، روایت کی گئی ہے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب جو حضرت مولا علی پاک کی ہمشیرہ ہیں، روایت کی گئی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فتح مکہ والے دن اتارا اپنا درع اپنی زرہ اتاری اور منگوایا پانی، پاسوں ڈیلا پانی اپنے اوپر، یعنی سرکار نے غسل فرمایا، پھر منگوایا کپڑا ایک، پس نماز پڑھی سرکار نے اس کپڑے میں، زیادہ کیا راوی نے ایک روایت میں متوشحن کہ سرکار نے اسی کو ساتھ توشع کیا تھا، یعنی بدن پر لپیٹا تھا اس کپڑے کو، جو آپ کا طریقہ تھا جی، منع کروے
روایت کی گئی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اتاری اپنی زرہ اور منگوایا پانی، پس انڈیلا سرکار نے پانی کو اپنے اوپر یعنی غسل کیا، پھر منگوایا ایک کپڑا، پس نماز پڑھی اس میں، اور اضافہ کیا راوی نے ایک روایت میں متوشح اور ایک روایت میں یہ سند وہی ہے کہ جناب ام ہانی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اتاری اپنی زرہ فتح مکہ والے دن، پھر منگوایا پانی، پس لایا گیا پانی ایک بڑے برتن میں جس میں آٹے کے نشان تھے، اندر آٹا گوندیا جاتا سی نا، تو اندر نشان لگے سن۔ فاستترا، پس پردہ کیا سرکار نے کپڑے کے ساتھ، آگے آ رہا ہے وہ سیدہ پاک نے پردہ کیا تھا، تو پس سرکار نے غسل فرمایا، پھر منگوایا ایک کپڑا، پس سرکار نے اس کے ساتھ توشح کیا، پھر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صلاۃ ضحیٰ تھی جی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتارا اپنی زرہ کو فتح مکہ والے دن، پھر منگوایا پانی، پس لایا گیا پانی ایک بڑے برتن میں جس میں آٹے کے نشانات، پس پردہ کیا سرکار نے کپڑے کے ساتھ، پس غسل فرمایا، پھر منگوایا ایک کپڑا، توشح کیا سرکار نے اس کے ساتھ، پھر پڑھی سرکار نے 2 رکعتیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اور یہ صلاۃ ضحیٰ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی فتح مکہ والے دن، اتاری اپنی زرہ اور منگوایا پانی، پس لایا گیا پانی ایک بڑے برتن میں، کاسا بزرگ، وہ بزرگ پنجابی والا نہیں، فارسی والا بڑا، سنیں ہاں، ایک بڑے برتن میں جس میں آٹے کا نشان اثر تھا، پس غسل فرمایا سرکار نے، وساترت ہو فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موجود ہے کہ سیدہ پاک نے، تو دیکھو نا سرکار تشریف لے گئے فتح مکہ کے لیے جی، تو بیٹی پاک بھی ساتھ ہے جی، کیونکہ باقی تینوں بیٹیاں تو پہلے وصال کر چکی ہیں، تو دیکھ لو نا فتح مکہ ہے تو بیٹی پاک بھی ساتھ ہیں جی۔ یہ اتھے تو نہیں سن، مدینہ شریف سن، ام ہانی مکہ شریف نے، آپ تو نال گئی نے تو نہیں سمجھاؤں پی، اللہ اکبر۔ تو سرکار نے غسل فرمایا اور پڑھی 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں ایک کپڑے میں، درا حال ہے کہ سرکار توشح کرنے والے تھے جی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا فتح مکہ والے دن اپنی زرہ کو اور منگوایا پانی، پس لایا گیا پانی ایک بڑے برتن میں جس میں آٹے کے نشان، پس غسل فرمایا سرکار نے اور پڑھی سرکار نے 4 یا 2 رکعتیں ایک کپڑے میں، سرکار توشح کرنے والے تھے، بڑا حال کے توشح کرنے والے۔ ہونا ذرا غور فرماؤ، ساری گل پڑھو سمجھو۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ام ہانئ رضی اللہ تعالی عنہا، رواہ الائمہ عنہا اپنی کتب میں، بس بخاری شریف میں ہے، عن ابی مرہ عنہا، باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بہ، یہ باب بند ہے امام بخاری نے، اور وہاں یہ ہے کہ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے اپنے غسل سے تو سرکار کھڑے ہوئے، پڑھی سرکار نے 8 رکعتیں۔ یہ ساریاں روایتاں تھوڑے سامنے لے آ رہے ہیں جی۔ الحدیث اس کے آخر میں ہے کہ جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چاشت کی نماز تھی، یہ اور سنن ابن ماجہ میں جناب عبداللہ بن حارث سے ہے، وہ کہتے ہیں جناب عبداللہ بن حارث
کہ سوال کیا میں نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں، جی کافی عرصہ گزر گیا فتح مکہ کے بعد کئی سال، تو میں نے آپ کے زمانہ خلافت میں سوال کیا، حالانکہ لوگ متوافرون اور متوافر تھے یا متوافی تھے، کس سے؟ صلاۃ دعا سے، جی بے پردے سن تے پس نہ پایا میں نے کسی ایک کو جو خبر دے مجھ کو یہ کہ پڑھی ہے یہ نماز، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے ام ہانی کے تو کسی نے مجھے خبر نہ دی، مگر جناب کے پاس خبر دی انہوں نے مجھے، یہ عبداللہ بن عرض کہہ رہے ہیں، خبر دی مجھے کہ پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کتنی، اور سنن ابی داود میں ہے من طریق قریب جو آزاد کردہ غلام ہیں جناب عبداللہ بن عباس کے، وہ قریب روایت کرتے ہیں عن ام ہانین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فتح مکہ والے دن پڑھی ہے صلاۃ دعا 8 رکعتیں، سرکار سلام پھیرتے رہے ہر 2 رکعتوں کے بعد، آگے سمجھ، وفی ہے اور اس میں ہے ابو داود میں اور جامع ترمذی میں ابن ابی لیلہ سے، دونوں کتابیں بھی ہے، ابن ابی لیلہ سے ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ نہیں خبر دی ہمیں کسی ایک نے کہ جس نے دیکھا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار نے چاشت کی نماز پڑھی، مگر جناب ام ہانی، کیونکہ انہوں نے ذکر کی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ والے دن غسل فرمایا جناب ام ہانی کے گھر، اور پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 رکعتیں، پس نہیں دیکھا آپ کو کسی ایک نے کہ سرکار نے پڑھی ہوں یہ 8 رکعتیں بعد اس کے، جی یہ تو ہوگی گل۔ امام ترمذی نے فرمایا فی روایت ہی، اپنی روایت میں کیڑا کہ سرکار نے پڑھی 8 رکعتیں ہیں، جی نہیں دیکھا میں نے، جناب ام ہانی فرماتی ہیں کہ نہیں دیکھا میں نے سرکار کو کہ سرکار نے پڑھی ہو کوئی نماز کبھی بھی جو اخف ہو، مگر یہ کہ سرکار رکوع بھی پورا کر رہے تھے اور سجود بھی پورا کر رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ یہ حدیث جناب ام ہانی سے جو روایت ہے، جی اور گویا کہ امام احمد نے دیکھی ہے صح شہ اس باب میں حدیث کن کی انتہا، اور پھر فرمایا امام ترمذی نے بعد اس کے کہ نکالی حدیث جناب انس کی صلاۃ دعا میں کتنی، تو پھر کیا نکالا، یہ کہا جناب انس سے روایت کر کے نا امام ترمذی، تو ان کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں فلاں فلاں صحابی سے بھی روایت ہے، تو پھر کہا کہ اور باب میں ان ام ہانئن و ابی ہریرہ و نعیم ابن حمار ابو ذر و عائشہ و ابی امامہ و عتبہ ابن عبد سلمیہ و ابن ابی اوفا و ابی سعید و زید ابن ارقم و ابن عباس اینیاں راویاں کو روایت ہے صلاۃ چاشت، سنیں۔ پھر امام ترمذی نے نکالی حدیث ام ہانی کی بھی، جناب ابو دردہ کی بھی، جناب ابو ذر کی بھی، جناب ابو ہریرہ کی بھی، جناب سعید کی بنفس ہی، سنیں، اور ابو داود نے نکالی ہے حدیث حضرت ابو ذر کی بے الفاظ اخر و بمعنی آخر، حدیث معاذ بن انس جوہنی کی اور ابو امامہ باہلی کی اور نعیم بن حمار کی اور جناب عائشہ صدیقہ کی 2 سندوں کے ساتھ،
اور حدیث حضرت جابر بن سامورہ کی، اور ابن ماجہ نے نکالی حدیث جناب انس کی، جناب عائشہ صدیقہ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، یعنی ساریاں روایتاں موجود نے۔ مک گئی گل۔ پھر یہاں روایات مختلفہ ہیں، چاشت کی رکعتوں کے عدد میں 2 رکعتوں سے لے کر 12 رکعتوں تک، آگے سمجھ، اور مختار عند الاکثر کتنا ہے؟ پس اگر کیونکہ اخبار 4 رکعتوں کی اور اسحار 4 رکعتوں کے اصح اور گل مک گئی فائدہ، اور اختلاف کیا گیا مسئلہ نمبر مڈو شنو کہ صلاۃ ضحیٰ غیر ہے صلاۃ اشراق کا یا کہ نہیں، ایک کوئی نماز ہے یا 2 نمازیں نے جی۔ پس مشہور وہ تعدد ہے، پس اشراق سورج کے بلند ہونے سے 1 نیزہ دن کے چوتھائی تک ہے، اور ضحیٰ اس وقت سے لے کر ظہو کبریٰ تک ہے، اور نصف النہار شریع بار بار پڑھے جی سنیں جی۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحقیق کی ہے کہ یہ وہ دونوں ایک ہی نمازیں ہیں، 2 نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نمازیں ایک ہی ہیں جی۔ پھر جان اس ایک مسئلہ مک گیا، پھر جان اس بات کو کہ کثیر ہیں اخبار اور آثار صلاۃ ضحیٰ میں، اور اکثر علماء اس کے یہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور یہی مختار ہے۔ اور نقل کیا گیا مواہب الدنیا سے، شیخ ولی الدین عراقی سے مواہب سے نقل کیا ہے۔ کن سے نقل کیا ہے؟ بے شیخ ولی الدین عراقی سے، کہ احادیث صحیحہ مشہورہ ضحیٰ میں کثیرہ ہیں، یہاں تک کہ امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ احادیث پہنچی ہیں تواتر مانوی کی حد تک۔ کس تک؟ اینے صحابہ کو روایت اگوں ہر ایک دے کول وکھرے وکھرے راوی ہو، خدا دے بندے ہو، اے شابہ سے۔ بعض نے کہا ہے کہ بے شک یہ صلاۃ ضحیٰ آکھو یا اشراق آکھو، بے شک صلاۃ ضحیٰ یہ صلاۃ سابقین من الانبیاء والمرسلین کی بھی ہے، اور تحقیق روایت کی، بس مکی گل نواں مسئلہ، اور تحقیق روایت کی گئی ہے صلاۃ ضحیٰ کی نفی کی بھی بعض حدیث میں نفی بھی ہے، کیا ہے؟ اور فرمایا بعض صحابہ پاک نے کہ یہ صلاۃ ضحیٰ کیا ہے اور مکروہ جانا ہے اس کو جماعت من لیکن حق یہ ہے کہ یہ صلاۃ ضحیٰ ہاں ہونا اس کا بدعت باعتبار مواظبت کے اس پر مساجد میں کہ 9-10 بجے پھر سارا محلہ وضو کر کے مسیتے آ کے پڑھنا آ جاوے، اے گل بدعت ہے، انج بھی کوئی نہیں ثابت۔ سنیں جی، باقی دوجی گل سمجھا جی، تے یہ کل بھئی یہ بدعت ہے، یہ کل صلاۃ میں بعد ربو بھئی چوتھائی دن چلا گیا تو بعد پڑھی آ کے، یہ گل ہے۔ بہرحال اس نماز میں جو ادا کی جاتی ہے بعد اس کے کہ بیٹھا رہا مولوی عثمان فجر کے بعد، مستقلا نہیں ہے گا، مستقبلاً جو لفظ ہیں ایلی ہے، چلو من بندہ ہے لیکن مستقبل نہ وجہ یہ کہ بیٹھا رہے باج فجر کے، مستقل بھی ٹھیک ہے کہ وہاں پہ جمع رہے، وہاں سنیں تو پھر نماز پڑھ کے جائے، پس یہ موقدہ ہے عند البعض قضا قال شیخ رحمہ اللہ، تیس اتنے وکری فضیلت حدیثہ نے جی، اور سمجھے ہی اچھا جی، گل مگی پورا ہو گیا جی۔ خبز العجین، ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس لفظ میں قلب مکانی ہے، یعنی عجین الخبز، عجین المانا کہ اس میں آٹے کا اثر تھا۔ انتہا امام صاحب کے جو مسانید آگے شاگردوں نے روایت کی ہیں وہاں لفظ ہے وادر العجین بے واو و ضاد موجمہ مفتوحتین بمانا وسخ والغسالہ، بے بچ آٹے دے نشان سان، آٹے دے
ਓਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਗਾਮੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਵੱਜੋ ਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ ਕੁੱਚ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਸਲ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜੀ। ਆਈ ਸਮਝ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖਪਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਖਵੀਂਦੀ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਬਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਪਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਡੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਰੂਚੇ ਨਾਲ ਕੁੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕ ਸ਼ੈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸੀਰਤ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋ ਅਗਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਰਰੀਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੀਨ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੋਗੂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਜੀ ਵਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਿਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੇ ਬਸ ਸੁੰਮਾ ਸੱਲਾ ਰਕਾਤੈਨ ਜੀ फिर आपने पढ़ी 2 रकतें नज़र आ रहे कितनी बाद ने कहा है कि बेशक ये सलाते शुक्र थी फ़तह पर मक्का फ़तह हो गया सोने ने सलाते शुक्र दी पढ़ी हैं उसे देने जी वकज़ालिका और इसी तरह नमाज पढ़ते थे उमरा बाद इसके फतू पर तो बाद भी उमरा जड़े ने जिथे जिथे मुसलमान फतह करते सन तो फतह तो बाद 2 रुकातां पढ़नियां उत्थे जी सुने ही साडा ढोल वजाओ तो नचो वकीला असां तो नूर जान गाना गवाया सियालकोट के बार्डर से असां भी तो 2 रुकातां पढ़ियां सन जी असां आख्या मेरा ढोल सिपाहिया वाह वे मेरे ओ यारो वाह वे मेरे ओ देसी यारो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाद ने कहा है कि ये नमाज सरकार के वजीफ़ा था जो कज़ा हो गया था जो सरकार से फौत हो गया था फ़तह मक्का के इत्माम में और सुबह तो नमाज पढ़ के सरकार चले सन मक्का शरीफ के करीब जाके पड़ाव किया जी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अब्बास को फरमाया कि मक्का जाओ अबू सुफियान नाल तुहाडी दोस्ती रही है पहलों तो हुण तक कोई कमान कौन कर रहे हैं ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਬਣਨਾ ਕੱਲ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਾਹਬਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੈਮੇ ਲਗਾਓ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿਓ ਹਾਂਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਝਾੜ ਦਿਓ ਉਹ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਬਲਦੀ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮਰਨ ਨਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰਾਓ ਆ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਈ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 10 ਮੱਕੇ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਚੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣੀ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਫਸਿਆਤੀ ਜੰਗ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋ ਹੱਲੇ ਜੀ ਤੇ ਗਈ ਅਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝੇ ਜੀ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਸੁਬਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਖਰ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਝੱਟ ਟਾਈਮ लगना ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਜ਼ਾਮਤ नहीं करता फरमाया जो फलां के घर में चला जाए उसको अमान जो फलां जगह चला जाए अमान फरमाया जो तलवार लेकर सामने है सिर्फ उसी से लड़ना है सिर्फ उसी से लड़ना जो सामने तलवार लेकर ना है उसे कुछ नहीं कहना जी तो कोई नहीं सन कोई एक अद्धा कोई बंदा फड़किया हुआ तो बाकी कोई सारे किसी ने मारिया नहीं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥੋਂ ਐਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ
سارا وہ واقعات ساری تاریخ موجود نے جی. تو یہ وہ گل ہے جی سنی. تو ظاہر وہ جٹ لگنا سی نا تو چنگی دھپ چڑھنی سی تو پھر سونے نے آ کے نماز پڑھی ہے جی. اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر ویکھو تو کی کیتا سونے نے کہ بھئی وہ پڑھتے تھے عمرہ بھی یہ بھی بعض نے یہ کہا بعض نے کہ سرکار کا وظیفہ تھا وہ رہ گیا تھا تو سرکار نے وہ پڑھی ہیں. حق یہ ہے کہ یہ کیا ہے یہ صلاۃ دعا ہے جی. ان جتھے جتھے اختلاف ہوئے نا ان اہمیت دے دی اس گل نو. اپنا ٹھوکا نہیں ٹھوکی دا کہ ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے جو کتابیں لکھا ہے یہ فرماتے قبول کرنا ہے جی. تمہارے استاد کی کیا تحقیق تھی؟ ہمارے استاد کی تحقیق جو ہے وہ یہ ساری کتابیں ہیں وہ انہوں نے نیٹ تے بھی چاڑ دیتی ہیں سارے یوٹیوب تے وہ تو کھول کے سن لو وہ بھی کی تحقیق کی سی جی. جی ایسی بھی جو کچھ لکھا ہے سانو سمجھاتے سن جی اور کچھ بھی نہیں جی. اچھا جی تو حق یہ ہے کہ یہ کیا تھی کما رواہ مسلم ابو داود بلفظ کہ صبحۃ الدعا کہ دعا کی نماز تھی وہ. اور مثل ان الفاظ کے بہت سارے ہیں اسی پر. اور یہ حدیث نکالا ہے اس کو امام صاحب دے شگردہ میں ابن خسرو والشنانی و طلعۃ العدل فی مسانیدہم واخرج النسائی عن ابی عبد اللہ الحرانی بسند صحیح و ترمذی و ابن ماجہ. اور کرنا بھی نکل تو کل کڈی سی حدیث ہو کگوش. بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سند صحیح. اور امام ترمذی میں نے بھی نکالا ابن ماجہ مجاہدان ام ہانین اور ابن خزیمہ میں بھی اور ابن حبان میں بھی اپنی صحیح میں من حدیث ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم قولوا وحی الدعا. دیکھو نا وہ جڑا روزانہ نہیں پڑھتے ہو کہ روایت کیا ہے ابن حارث نے. یہ مسند ابو حنیفہ ہے جڑا ابن حارث نے روایت کیا. آپ کو آਉਂدا نہیں بچ والا ابن حارث ہے جی. یہ روایت جی نا کل کڈی نے بابے نے جی مہربانی کی وہ کتنے وہ کلندرا ہے ایسا پہ دے نا آ ویکھو نا وہ آ ویکھو اور کل پڑھی سی کہ یا اہل العراق تزعمون ان الحمار والکلب والمرأۃ والسنور یقطعون الصلاۃ. ہوں دوجی روایت لفظ ہے جی کہڑا عمل مر آتا ہے. اس تو بعد والکلبہ والمرأۃ والسنور جڑا ابن حارث دی مسند نے امام صاحب کو اس دی روایت جڑا پیا کول تواڈے جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی اوکے دے گیا بھائی. تے وحی الدعا کی اخرج احمد فی مسند ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم رفعوا کہ سونیا فرمایا پیچھے بھی پڑھا جائے کہ حکم دیا گیا ہوں میں وطروں کا اور دعا کی 2 رکعتوں کا ولم یکتب اور فرض نہیں کی گئی ہیں جی. اتنے عنوان کو نہیں ہے گا ہونا چاہیے جی. چلو یہ تہجد کی نماز کا بیان شروع ہے. کس کا؟ تہجد کی نماز کا بیان شروع ہے. تہجد کا اور رمضان شریف کا جی جی. روایت کی گیا جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب داخل ہو جاتا شہر رمضان تو سرکار قیام بھی فرماتے رات کو اور کچھ دیر سو بھی جاتے. کچھ دیر قیام بھی فرماتے اور سو بھی جاتے. اور جب داخل ہو جاتا عشر اواخر آخری عشرہ آ جاتا تو سرکار سخت باندھ لیتے اپنی ازار کو جی. اور جڑا ہے نا بھی یعنی کنایا ہے بھی ازواج مطہرات سے علیحدگی اور سرکار زندہ کرتے ساری رات کو.
جی عشق مصطفیٰ میں جوانیاں لٹائیں گے، جو ہو نا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ ہیں جی آؤ نا ذرا اتنے ہوں اے میدان چاہو نا، کنے گزر گئے میرے تواڈے نال چوکھے گزر گئے، تواڈے کنے گزر گئے، کنا کو لحاظ کیتا ہے اساں جی رمضان شریف دا کی لحاظ کیتا ہے اساں؟ بابے کو آواز آ رہی ہے یار جنت تے جانا ہے، خدا دے بندے کی مصیبت جے کوئی سمجھ کرو، مطلب کہ غلامی تے میں نے کہ سونے دی سیرت طیبہ اپنانی جی ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ اللہ اکبر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب داخل ہوتا ہے شہر رمضان تو سرکار قیام فرماتے اور آرام بھی فرماتے، اور جب داخل ہوتا آخری اشرا تو سرکار سخت باندھ لیتے، ازار کو زندہ کرتے رات کو او بے خدرو ہے نا پہ اذا داخل شہر رمضان الحدیث رواه البخاری و مسلم و ابو داود و النسائی۔ ام المومنین سے وہاں یہ لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوتا عشرہ اواخر رمضان سے تو سرکار زندہ کرتے رات کو اور جگاتے اپنے اہل کو اور سخت باندھتے معذر کو جی۔ قضا قال العقاری و اخرج ترمذی عن علی و صححہ مرفوعا، مولا علی رضی اللہ عنہ کہ وہاں مرفوع حضرت مولا علی پاک سے ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اپنے اہل کو عشرے، اور ابراہیم نخی عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کوشش فرماتے عشرے، وہ جو نہیں کوشش فرماتے تھے اس کے غیر میں اتنے آخری عشرے میں زیادہ کوشش۔ صححہ وقضا رواہ ابن ماجہ عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ ایک ومن طریق مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا، کہ مرفوع مطلب سونے نے کہ جب داخل ہوتا عشرہ تو سرکار زندہ فرماتے رات کو، وشد المعذار اور جگاتے اپنے اہل کو۔ یہ کل عشرہ یہ کل لادراک لیلۃ القدر وفضل العشرۃ الاخیرۃ جی۔ اب بھائی رمضان شریف جو قرآن شریف سنانا بڑی فضیلت ہے، پر اس نے بزنس بنایا، اس نے ناراض نہ ہوئے میرا پتر کی بنایا ہے، ایسا بنایا بزنس۔ اج تیرا ختم ہے آمی، اج میرا ختم ہے، میرا 21 نو ہے، تیرا 23 نو ہے، 25 نو ہے، 27 نو ہے، 29 نو ہے جی۔ تو جناب جانا تو پھر اتنے خوش ہونا، تو پھر مٹھائی پکڑی، واپس آ کے میں تو مولوی مدثر کھاندے آ رہے ہیں، بلے بلے ہم بھی رات کو زندہ کر رہے ہیں، ہم بھی زندہ کر رہے ہیں، لیکن چاہ تو مٹھائی کھاندے ہیں تو گپاں لاندے ہیں جی۔ نال مڑتے تب سلام خدمت ٹھیک کی نہ دی یہ اسی زندہ کرنے یہ غور کرو نا اس چیز میں بے تسی بھی 27ویں رات نو جل ختم کرتے ہو مسیتاں اس وقت دی چھٹی لے کے ٹر کے میرے کو ٹھک پیندے ہو تے اے استاد جی تسی اینے کو تسی لو تے اسی گھر چلے ہیں جی۔ یہ مطلب کہ کم از کم اتنے 27ویں دی رات اس مسجد جتھے تسی پورا مہینہ رہے ہو سکون نال رات گزار لو، صبح روزہ رکھو، صبح دی نماز پڑھو سکون نال، لیکن پیسے ملنے تو بعد تو سوال ہی پیدا نہیں، کیوں میرے پتر کیا حافظ رہی ہوتے انہیں پہلو بندوبست کیتا ہوتا نکلنے نے۔ 27ویں دی رات اساں بس گزارنی ہے، جتھے گانے لگے ہون کے چل میرے مکھنا اساں اتنے گزارنی 27ویں دی رات جی جی۔ لیکن ہوں تھوڑے اندر ایک چیز پھڑک رہی ہے، لیکن ٹھیک 27ویں دی رات یہ چیز پج جانی ختم ہو جانی کتنے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او میرے کچھ لگ دے ہو ما لا یجتہد فی غیرہا جی، او کہ یہ کل تاکہ لیلۃ القدر پا لی جائے اور آخری عشرے کی فضیلت نصیب ہو جائے۔ تو کاری جی یہ ہر ایک دا اپنا ہے، وہ پنجابی جاندے ہر کسی نے اپنا کیتا پایا پانا ہے، اللہ ماں کا سبت والے ہاں اندے وچ دوجے نو نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولوی عبداللہ ابو حنیفہ
الفريدة رضي الله تعالى عنهم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عامة الليل حتى تورمت فقال له أصحابه أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. روایت کی گئی ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اخرجہ الشیخان والنسائی والترمذی۔ جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم قیام فرماتے تھے اکثر رات۔ سرکار راتاں نو لمبا لمبا قیام فرماندے، لمبا لمبا، حتیٰ کہ ورم والے ہو جاتے آپ کے قدم مبارک سج جاندے۔ ورم ہوندا سجنا، زخمی نہیں، بھی قدم مبارک چونکہ قدموں تے پار پیار ہوئے مسلسل گھنٹیاں دے گھنٹے تے قدم سج جاندے نے، قدم مبارکاں تے ورم آ جانا جی۔ تو پس عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے اصحاب نے اچھا دھیان کرا جی بھائی ان نسبت سرکار وال وہ مینو اس ترجمے تو کوئی اعتراض نہیں جو قرآن پاک میں ہے کہ آپ کے صدقے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخشے گئے، بالکل حق سچ ہے، سرکار دے صدقے نال بخشش ہے۔ لیکن ایتھے تسی پچھوں ویکھو نا بھی سرکار دے قدم مبارک تے صحابہ پاک جڑی مولوی جی گل کر رہے ہیں ایندا اے معنی کرنا کہ سرکار تسی اتنی کیوں تکلیف کر رہے ہو حالانکہ تمہارے صدقے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ بخشے گئے، یہ جوڑ جڑدا ہے؟ اتنے غور فرماؤ نا جی، یہ تو سرکار نو مخاطب کر رہے ہیں نا کہ ایک وقت ایک بندہ محنت کر رہا ہے پوری محنت، تو انہوں حکم دسنا کہ یار تیرے واسطے تو بڑی آسانی ہے، تو توں کیوں ایڈی مشقت کر رہے ہیں بلا تشبیہ۔ میرے نزدیک جدو ذنب دی نسبت انبیاء وال ہوئے تو یہ متشابہ چوں خلاصہ کلام، ہاں میری تحقیق یہ ہے کہ جب ذنب کی نسبت یہ متشابہ سے ہے، اس ذنب کا کیا معنی ہے وہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے جی۔ کسی نے پسند ہے تو قبول کرے، نہیں پسند تو نہ کرے جی، سنیں جی لیکن نسبت سونے وال کیتی ہے جی۔ تو عرض کی صحابہ پاک نے الیسا کیا نہیں قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے تو پھر میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں، کہ جب اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے تو پھر کیا نہ ہو جاؤں میں عبدن شکورا جی۔ روایت کی گئی ہے جناب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے تھے اکثر رات حتیٰ کہ ورم زدہ ہو جاتے آپ کے قدم مبارک۔ بس عرض کی آپ کی بارگاہ میں آپ کے صحابہ پاک نے الیسا قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر عبد شکور جی۔ او ویکھو نا اون زیاد بنا پہ اخرجہ البخاری من طریق ابی نعیم عن مسر عن زیاد عن المغیرہ مرفوعا کہ البتہ سرکار قیام فرماتے تاکہ نماز پڑھتے سرکار حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک ورم والے ہو جاتے یا آپ کی پنڈلیاں مبارک میں ورم آ جاتے، تو فیقال لہو تو سرکار فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، سبحان اللہ۔ واخرجہ ابن ماجہ رقم عن ہشام عن سفیان عن زیاد عن المغیرہ ولفظ قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حتی تورمت قدمہ فقیل یا رسول اللہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سونیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا۔ ایک نہ کو روایت ہے جناب مغیرہ کولوں تے اے روایت وعن ابی ہریرہ جناب ابو ہریرہ سے بھی اس کی مثل روایت ہے۔ شبہ کے اچھا ایتھوں شروع کرنا ہے، پچھلے بھی جڑے وہ سارا ای سی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نماز رات سے بھئی تہجد کی نماز کتنی ہے ذرا دھیان کریں جی۔ پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز رات سے. جی ابو حنیفہ عن ابی جعفر ان صلاۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باللیل کانت 13 رکعۃ جی منہن 3 رکعات الفطر ورکعۃ الفجر. چلو جی. روایت کی گئی ہے ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے، جن کا لقب باقر ہے، یہ امام صاحب کے استاد ہیں. جی آپ مرسل ہے جی. تو جی یہ بابے سیکا نہیں تو پھر سیکا کون جی؟ پھر وہ دسو جی. تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نماز رات کی تھی 13 رکعتیں. کتنی؟ 13. بسم اللہ. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان 13 میں سے 3 رکعتیں وتر، 2 رکعتیں فجر کی، پیچھے کنیاں رہ گئی ہیں؟ 8 رکعتیں تہجد کی، 8 تہجد اور 3 وتر کی. سمجھے جی؟ یہ فجر دیاں صبح سات تک تو پہلے نہیں، یہ بعد چونکہ نال جڑ جاندیاں سن تے اس وجہ تو منع کرو. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز رات کو 13 رکعتیں، ان سے 3 وتر کی رکھتے اور فجر کی 2 رکعتیں. حضرت بیان کرے جو میں 13 رکعتاً میں پہ اخرج البخاری و ابو داود و ترمذی وغیرہم من طریق مالک عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن کہ جو ابو سلمہ بن عبد الرحمن انہ اخبارہ کہ انہوں نے خبر دی سعید بن ابی سعید مقبوری کو کہ ابو سلمہ جو ہے نا، انہوں نے سوال کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ کیسے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز رمضان میں، سرکار رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے جی؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں اضافہ فرماتے تھے رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں. 11 رکعتوں پر. کتنے پر؟ 3 رکعتاں وتر دے باقی 8 تراویح تو ثابت کر دے جو سارے کو ہی حدیث سر توڑ. تو حالانکہ اندے وچ کی وضاحت ہے؟ تین تو بیوشی تاری ہوئی ہے جی، مکمل ہے ہویا پہ کہ آپ نے فرمایا رمضان دی گل نہ پوچھو، 12 مہینے دی گل پوچھو، تے باقی 11 مہینے تراویحاں ہوندیاں نے 8. ایتھے کتھے 8 بن گئی ہیں جی؟ اس کو 8 تراویحاں نہیں ثابت ہوندیاں جی. یہ تو 8 رکعتاں تہجد پوچھ رہے ہیں جی. وہ سنی بہرحال پھر لگے چلن مولوی جی تو جاندے نے جی اپنی اپنی پھر موج کل حزب بما لدیہم فرحون. اچھا جی کہ نہ رمضان میں نہ کتنی رکھتے ہیں 11 پر سرکار اضافہ نہیں فرماتے تھے، سرکار پڑھتے 4 رکھتے ہیں. یہ ام المومنین فرما رہی ہیں کیونکہ گھر دا واقعہ ہے. سرکار پڑھتے 4 رکھتے ہیں، پس نہ سوال کر تو ان کے حسن سے اور ان کے ایک محاورہ ہوتا ہے جی بھئی یار تو نہ پوچھے گل، مطلب ہے کہ بڑی کمال گل ہے. تو فرمایا اتنا حسین رکھتا 4 اتنا لمبیاں، پھر سرکار پڑھتے 4 پس نہ سوال کر دو ان کے حسن سے اور ان کے. پھر سرکار پڑھتے 3 رکھتے ہیں، وتر کنے ہو گئے؟ پھر اس حدیث سے بھی عمل کرو کہ وتر 3 پڑھیا کرو نا، وتر تسی 1 پڑھتے ہو جی. چلو وہ اور دلیل نال جوڑ لیندے ہو. قالت حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جی کہ پس فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما لیتے ہیں پہلے سے کہ وتر ادا فرمائیں. سونیو آپ وتر نہیں ادا فرماتے ہو تو سو جاتے ہو تو کدے قضا بھی ہو سکتے ہیں. تو سونیا فرمایا کہ بے شک میری دونوں آنکھیں آرام فرماتی ہیں اور میرا قلب نہیں سوتا. سنیں جی ایشا بس قال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح.
اور روایت کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں احادیث مختلفہ تہجد کی رکعت کے امام ترمذی فرماتے ہیں، اور اکثر وہ جو روایت کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کی نماز میں بھی وہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا جو اکثر روایت کی گئی ہیں وہ 13 رکھتے ہیں معل، اور اقل وہ جو بیان کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے رات کو وہ کتنی ہے؟ 9 رکھتے۔ امام ترمذی فرمایا، کاٹ تو کاٹ، زیادہ تو زیادہ دھیان کریں جب۔ حدثنا قتیبہ تو قال حدثنا ابو عوانہ عن قتادہ عن زرارہ بن ابی اوفیٰ عن سعد بن ہشام عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نہ نماز پڑھتے رات سے جی تو روکتے آپ کو اس سے نیند یا غالب آ جاتے ہیں آپ پر آپ کی آنکھیں، یعنی اگر کبھی کبھار ایسا ہوا کہ رات کی نماز رہ گئی تو سرکار پڑھتے دن سے 12 رکھتے ہیں۔ ایسے تو تہجد کی قضا بھی ثابت کیتی ہے جی، سنیا جی کبھی وہ بھی پڑھ لو جی، سرکار 12 رکھتے پڑھتے تھے جی۔ انتہا و بالجملہ روایت کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی؟ اور 11 رکھتے ہیں، 9 رکھتے ہیں، 7 رکھتے ہیں، اور روایت کی گئی ہیں 5 رکھتے بھی، اور نئی روایت کی گئی اکثر کے سے، پس بعض نے لیا ہے 13 کو فجر کی 2 رکعتوں کے ساتھ، تو پھر کنیاں بڑیاں پیچھے 8، 3 وتر 2، اور بعض نے 2 رکعتوں کے بغیر لیا، اور یہی ایسا ہے، تو پھر کنیاں بڑیاں 3 وتر 13 میں جو باقی 10 تہجد، اور یہی ایسا ہے۔ اور وتارتن، اور کبھی مراد لیا انہوں نے 1 رکعت وتر سے، اور کبھی مشارحین کی گل کر رہے ہیں مراد لی ہے 3، تو جی 13 ہون 1 رکعت وتر ہو تو پھر 12 تہجد بن دی ہے، تو جی وتر 3 ہون تے 10 بن دی ہے۔ سنیں جی، اور شمار کیا گیا وتر بعض روایات میں، اور نہیں شمار کیا گیا وتر بعض روایات میں، اور مطلق بولا جاتا ہے وتر بعض روایات میں سرکار کی ساری نماز پر بھی، جیسا کہ نہیں مخفی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وتر جو ہے وہ رات کی نماز کو طاق بنا دیتا ہے نا، جو 1 رکعت آئی نا بچ او 101 ہو جائے تو پورا 100 کی بن گیا، طاق بن گیا، کہ کمال بندے جی یار، تو بنا دیتا ہے۔ اور دن کی نماز کو جیسا کہ مغرب کی نماز وتر بنا دیتی ہے دن کی نماز کو۔ صبح تو 2 4 8 کنیاں ہو گئی ہیں، اور صبح دیا 2 فرض زور دیا 4 اثر دے 4 کنے بنے 10 تے 3 ایش مغرب نے صبح تو لے کے ہون تک نو طاق بنا دیتا ہے، کنیاں بن گئی ہیں، تو 13 کی شے ہے بے ہوش ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اچھا جی، وجہ اس کی یہی ہے کہ دے گا جیسا کہ بھئی جیسا کہ مغرب کی نماز وتر بنا دیتی ہے دن کی نماز کو، اور اختلاف کیا گیا اس بارے میں کہ تہجد کیا تھی، اور مسئلہ کیا تھی، فرض آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا آپ پر بھی اور آپ کی بھی پھر منسوخ ہو گئی، تو کی مسئلہ ہے؟ تو مختار یہ ہے کہ تہجد کا فرقی فرضیت منسوخ ہو گئی امت سے، اور باقی رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تحقیق کی گئی ہے اس کی اپنی جگہ میں، جیسا کہ کہا شراح نے اپنی شروع میں، وہ شخص جو چاہے تو اس جگہ پڑھ لو جی۔ اچھا جی، ثلاثہ رکعات وترے، اور 3 رکعتاں، یہ تصریح ہے وتر کی کہ وتر کنیاں نے 3 رکعتاں نے، اور اشارہ کیا اس کی طرف الفاظ وہ جو نکالا ہم نے صحیح سنن واخرجہ مسلم کیڑا کہ جناب عبدالہن 3 رکعتاں وتر ہوتے، پھر پیچھے بھی بیان کیتا پھر لے آؤ جے
ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ انہوں نے آرام کی کہ عبداللہ بن عباس سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پاس او کر تو پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، سرکار نے مسواک کی اور وضو کیا اور سرکار نے پڑھی ان فی خلق السماوات والارض حتیٰ کہ ختم کیا سورت کو پورا رکوع چوتھے سپارے چو چنگا پڑھا 1.5 صفحے دا جی تو سرکار نے یہ پورا رکوع پڑھا سورت کے آخر تک۔ پھر سرکار کھڑے ہوئے پڑھی 2 رکعتیں، سرکار نے اطالت فرمائی دونوں میں، قیام کی اور رکوع کی اور 2 پڑھ کے نا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر سرکار واپس تشریف لے آئے بستر پر، پس سرکار نے آرام فرمایا حتیٰ کہ نورانی خراٹوں کی آواز آنے لگ گئی۔ پھر سرکار نے کیا جی اسی طرح 3 مرتبہ، پھر سرکار اٹھے، پھر مسواک، وضو، پورا رکوع پڑھیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیاں، پھر سرکار نے آرام فرمایا، پھر اٹھے، سنیں 3 مرتبہ تو کتنیاں ہو گئیاں 2 تو 2 4 تو 2 6 کل یہ سرکار نے مسواک بھی فرمائی اور وضو بھی فرمایا اور پڑھی یہ آیات تو پھر سرکار نے 6 تہجد تے 3 وتر جی واخراجہ ابو داود عنہ اطوال اس لمبی حدیث اور اس میں یہ ہے کہ ثم اوتارا جی قال عثمان غالباً راوی نہیں ہوتے وہ فرماتے ہیں کہ بے ثلاث رکعات 3 وتروں کے ساتھ 3 رکعتوں کے ساتھ واخراجان ابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً کہ سرکار وتر ادا فرماتے تھے 4 اور 6 اور 8 اور 10 اور بس، اور سرکار نے وتر ادا فرماتے تھے 7 سے کم کے ساتھ اور نہ اکثر 13 اللہ اکبر۔ واخرج ابن ماجہ من طریق ابی اسحاق عن عامر شعبی وہ فرماتے ہیں کہ سوال کیا میں نے جناب عبداللہ بن عباس سے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے رات کی تو دونوں نے فرمایا کہ 13 رکعتیں 8 رکعتیں اور 3 وتر 3 اور 2 رکعتیں بعد سنیں اور تعجب ہے بعض شافعیہ سے کہ انہوں نے انکار کیا ہے صحت حدیث فی باب تسلیس الوتر کا اندنے صحیح نہیں ہے جی باوجود کہ احادیث اس میں اکثر اور اوفر ہیں اور اسی پر مستقر ہے امر کا معاملہ بعد اس کے کہ نہیں تھا تو اسی پر مستقر ہو گیا کہ مستقر ہو گیا وتر کے لیے عدد من الرکعات جیسا کہ دیکھ رہا ہے تو اس میں جو روایت کی گئی ہے کن سے آج ہن پڑھی جناب ام المومنین سے جناب عبداللہ بن عباس اور ان دونوں کی حدیثیں باب صلاۃ اللیل میں یہ قطب الحدیث ہیں یہ ساری حدیثاں وچوں سان حدیثاں اے نے کہ سرکار دی رات دی نماز کیڑی سی جناب عبداللہ بن عباس راتی رہی اسے واسطے اور آپ کے بھائی فضل سے بھی اور جناب زید بن خالد جوہنی سے جناب ابو ہریرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم سے جیسا کہ اختلاف کیا گیا ہے وتر کی عدد میں اختلاف فاشی اور تاکہ کلام کیا ہے ان روایات میں اس کلام کے ساتھ کہ نہیں راستہ پکڑتا ہے اس کل کی طرف ان سے کہ نہیں حاجت اس کی ایسی ان بیان نہیں کر دیں۔ اچھا جی اے جی فجر دیا 2 رکعتاں نے دھیان کرا جی مطلب مسئلہ پھر فجر کی 2 رکعتیں تاکہ شمار کی جاتی ہیں بعض روایتوں میں شمار کی گئی ہیں کس سے باوجہ ان کے قرب ہونے کے صلاۃ لیل کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ لیل کے بعد آرام نہیں فرماتے تھے 2 رکعتوں کے وقت شروع ہونے تک جیسا کہ فی روایت الامام عن الامام محمد باقر رضی اللہ عنہ پڑھے اگنے جون اور کثیر روایات میں صحاح میں اور سنن میں اور تحقیق تصریح کی گئی ہے ان 2 رکعتوں کے لیے ان 2 کے ہونے کے ساتھ فجر کے بول چاہ یا ہونا ان دونوں کا ندا عین کے درمیان یعنی اذان تو بعد
ਤੇ ਤਕਬੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਲਾ ਗੈਰ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਜੀ تو لا غیر ذالک و بالجملہ نئی خلاف اس بارے میں کہ وہ دونوں نہیں ادا کی جا سکتی مگر صبح کے طلوع کے بعد کیڑی صبح جو معترض المستطیر ہے، تو یہ 2 اس لیے جوڑی ہیں 13 کہ بھئی وہ 2 رکھتے سرکار پھر انتظار فرماتے، یا ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے آخری گھڑی کون سی ہے، تو وطروں سے فارغ ہو کر سرکار کچھ لمحوں کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد سرکار آرام فرماتے تھے کچھ دیر، خراٹوں کی آواز بھی آتی تھی، پھر سرکار اٹھ کر نیاب وضو کیے بغیر جا کے نماز پڑھاتے تھے، جس سے ثابت ہے کہ انبیاء کا کی نیند انبیاء کا وضو نہیں توڑتی۔ وہ سمجھی گل؟